بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تحریک کو اگر ایک ماڈل کے ذریعے سمجھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس کا بہترین نمونہ ہے۔ وہ صرف عددی اعتبار سے نہیں بلکہ بحیثیت مسلمان ایک کامل نمونہ تھے۔ ان کی زندگی کا پہلا اور سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے وجود کا رخ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیا۔ جیسے قرآن مجید میں ان کے الفاظ ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یعنی میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے ہر رشتہ، تعلق اور وابستگی کو اللہ کے تابع کر دیا، چاہے وہ قوم ہو، خاندان ہو یا ذاتی مفادات ہوں۔ جیسا کہ سورہ الممتحنہ میں فرمایا گیا، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے قطعی بیزار ہیں۔ تیسرا اہم پہلو تھا ان کی خود سپردگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، نے فوراً جواب دیا اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے اپنے رب کے لیے سر تسلیم خم کر دیا۔ چوتھا پہلو ان کی دور اندیشی اور نسلوں کے لیے فکر تھی۔ انہوں نے صرف ایک ذاتی تعلق نہیں بنایا بلکہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے ادارے بنائے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی کہ ایک ایسی امت پیدا ہو جو اللہ کی بندگی کرے۔ حضرت ابراہیم کا ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی تحریک صرف ذاتی اصلاح نہیں بلکہ اجتماعی تبدیلی، اداروں کا قیام اور نسلوں کی تربیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے دو بنیادی دعوتیں دی تھیں۔ نمبر 1، اللہ کی بندگی کرو، دوسرا، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر قیادت اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور کو دی جائے تو وہ اللہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ اسلامی تحریک کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کی بندگی اور غیر اللہ کی بندگی کا انکار، انبیاء کی قیادت کو تسلیم کرنا اور طاغوتی قیادت کا انکار۔ یہی وہ انقلابی پہلو ہے جو اسلامی تحریک کو محض فکری جماعت نہیں بلکہ ایک عملی اور انقلابی قوت بناتا ہے۔ آئیے مل کر طاغوت کا انکار کریں اور انبیاء کے جانشینوں کی قیادت لے کر آئیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔